پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے گفتگو ہماری ہو رہی تھی، اور ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ ہم کیا پہنچے تھے؟ پہنچنے والے پہنچے تھے۔ کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو۔ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر ز ہر وہم و گمان تم ہو۔ تو پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں، کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا سید الملائکہ جبریل امی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، ایک روایت کے مطابق تمام ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہم تیرے محبوب کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو تمام ملائکہ وہاں پر جمع ہوئے، اور محبت کی باتیں، عشق کی باتیں، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ہے۔ اور جیسا کہ میں قصیدہ معراجیہ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ چاند چودھویں کا جب ہوتا ہے نا تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کی آب و تاب اور چمک دمک دیکھنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نشان ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ معراج کی رات محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد سفر سے کچھ خاک لے کر اگر اپنے اوپر مل لیتا تو یہ داغ اس کا مٹ جاتا، لیکن وہ 27ویں رات تھی، اور آپ کو پتہ ہے 27ویں رات کو چاند نہیں ہوتا۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ اور سدرہ سے آگے حضرت جبریل امی علیہ السلام نے بڑھنے سے انکار کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، یہ میری آخری منزل ہے، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے، لہذا میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام سدرہ پر رک گئے، آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے۔ یہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور سوالات عقل کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اعمال کی بنیاد عشق کے اوپر رکھ تو پھر تجھے صبر آئے گا، ورنہ عقل جو ہے وہ تجھے تنقید کے جالوں میں الجھا کے رکھے گی، اور تجھے ساری زندگی سکون نہیں آئے گا۔ پھر تو کہے گا کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھا ہوں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کروں۔ تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہوتی۔ عقل تو یہ کہہ دی ہے کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ سفر کرے تو وہ تیلیل ہو جائے گا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جسم اتنی جلدی کیسے سفر کر سکتا ہے۔ اب وہ جلدی کیسی تھی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی جو غسل کے دوران گرا تھا وہ ابھی بہہ رہا تھا، اور بستر گرم تھا۔ اس کی توجیحات مختلف علماء کرام نے بیان کی ہیں، اور اس کو میں بھی ایک شعر میں بیان کروں گا۔ کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کہا کہ وہ جہان کی جان ہے، جب وہ نکل گئی تو جہان رک گیا، جب وہ واپس ہے تو جہان چلنے لگ گیا۔ گھڑی میں سیل نکال دے تو گھڑی رک جاتی ہے، اور پھر سیل ڈالیں تو پھر چلنے شروع کر دیتی ہے۔ تو خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے،
پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے. جہت یعنی مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے. جہت سمت ڈائریکشنز. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے. اور کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. تم ابھی تک یہ سوچ رہے ہو کہ اول ہے یا آخر ہے. تو کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. محیط دائرے کی جو چال ہوتی ہے اس کا نقطہ آغاز کیا ہے اور نقطہ اختتام کیا ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اچھا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ حقیقت میں سفر نہیں ہے بلکہ یہ سیر تھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ سیر تھی. سفر جو ہے سفر کے اندر تردد پایا جاتا ہے. سفر میں نظر منزل کے اوپر ہوتی ہے. سفر میں منزل تک پہنچنے کی فکر ہوتی ہے. جبکہ سیر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جگہ جگہ رکتے ہیں جہاں اچھا ویو نظر آتا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو یہ سفر نہیں تھا بلکہ سیر تھی. اور اس سیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اب یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ سفر کے اندر جو ہے تردد ہوتا ہے تیزی ہوتی ہے منزل کی طرف بڑھنے میں عجلت پائی جاتی ہے. لیکن جب سیر کرنے کے لیے بندہ نکلتا ہے نا تو پھر عجلت نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے اب 2 چھٹیاں میں نے لے لی ہیں آفس سے تو یہ 2 چھٹیاں جو ہے نا ذرا صحیح انجوائے کروں گا صحیح ذرا سکون سے مری جاؤں گا یا معلم جبہ جاؤں گا یا سوات جاؤں گا یا جہاں بھی جاؤں گا تو 2 دن جو ہے نا میں نے بس انجوائے کرنا ہے. تو سیر جو ہے نا سیر اس میں تردد نہیں ہوتا. یہ محبوب کی سیر تھی کہ خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے. یہ سیر کا عالم ہے کہ کروڑوں منزل میں جلوہ کرنے کے بعد واپس آئے ہیں تو ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات جو سیر میں جو ہے بندہ کیا کرتا ہے چمن میں باغ میں سیر کے لیے جاتا ہے نا تو خرامہ خرامہ چلتا ہے. خرامہ خرامہ چلتا ہے نا لطف اندوز ہوتا ہے نظاروں کو دیکھتا ہے. تو چلے وہ سروے چما خرامہ وہ خرامہ خرامہ چل رہے تھے اپنے اعتبار سے. چلے وہ سروے چما خرامہ نہ رک سکا سدرا سے بھی داما. پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آن سے گزر چکے تھے. یعنی وہ اپنی طرف سے تو خرامہ خرامہ ٹہل رہے تھے لیکن رفتار کا عالم یہ تھا کہ پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آن سے گزر چکے تھے. اب چونکہ ہمارے ذہن میں مختلف سوالات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں کہ جسم جب اتنی سرعت کے ساتھ حرکت کرے تو عقل کہتی ہے تحلیل ہو جائے گا. جسم نہیں حرکت کر سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر میرا رب چاہے تو جسم اس سے بھی تیزی سے حرکت کرے اور تحلیل نہ ہو. یہ اس کی قدرت کے تحت ہے. اور قرآن پاک کے اندر اس کی اگزامپل باقاعدہ موجود ہے بیان کی گئی ہے. ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں آنے سے پہلے چاہیے. ایک جن کھڑا ہو گیا. قال عفریت من الجن. ایک جن کھڑا ہو گیا اس نے کہا انا آتیک بہ میں لے کے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو. میں اس تخت کو لے کے آؤں گا. اور وہ تخت کوئی چھوٹی سی ڈبیا نہیں تھی یا کوئی روئی کا گالا نہیں تھا کہ وہ جیب میں ڈال کے انہوں نے لے آنا تھا جن نے. وہ تخت 80 ہاتھ چوڑا 60 ہاتھ 80 ہاتھ لمبا 60 ہاتھ چوڑا اور کئی ٹن وزنی تھا اور 7 کمروں کے اندر بند تھا مقفل تھا.
اور 1 ماہ کی مسافت پر پڑا ہوا تھا۔ جن نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں اس کو لے کے بھی آؤں گا، میں طاقت رکھتا ہوں، جرت رکھتا ہوں اتنی، اور امین بھی ہوں کہ اس کے اوپر جو ہیرے جواہرات لگے ہیں اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑی دیر ہو جائے گی، کہ ہماری مجلس برخاست ظہر تک ان کی مجلس رہتی تھی، ہمارا دربار ختم ہونے سے پہلے تم لے کے آؤں گی تو یہ دیر ہو جائے گی۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، مفسرین نے اس کا نام آصف بن برخیہ لکھا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ کمال ان کے اندر کیا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ کتاب کون سی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، ان کا صحابی تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی زبور شریف، زبور کا علم تھا اس کے پاس۔ اور اگر یہاں پر علم من الکتاب میں سے من کو تبعیدیہ اگر لیا جائے تو کتاب میں سے اس کے پاس علم تھا۔ اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ انا آتی کبھی ہی، میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ قرآن پاک کے یہ الفاظ اس بات پر گواہ ہیں، سورہ نمل 19واں پارہ، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ نہیں کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے میں، بلکہ کہا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی، وہ تخت یہاں پر پہلے موجود ہوگا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی، دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہے، اور کہا کہ ھذا من فضل ربی، تو میرا رب چاہے تو۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی جس کو زبور کا علم دیا گیا تھا، اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اتنا بڑا تخت 1 ماہ کی مسافت سے لے کر آئے، اتنا بڑا تخت، اور وہ تخت اتنی سرعت کے ساتھ آئے تو تحلیل نہ ہو، تو اگر امام الانبیاء اتنی سرعت کے ساتھ جائیں اور سارے مناظر اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر واپس آ جائیں اتنی جلدی، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے پھر آگے گئے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اور بڑھ اے محمد کریم ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، وہ لامکان کا، لا مکان، لا کا مطلب ہے نہیں، مکان یعنی وہاں کوئی مکان نہیں ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، وہاں زمان اور مکان ختم ہو گئے تھے، وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ اکبر۔ سورہ نجم کے اندر اس کو تفصیل میں سے بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کذب الفؤاد ما رآ، آنکھ نے جب دیکھا نا تو آنکھ نے دل سے تصدیق چاہی تو دل نے اس کی تصدیق کی، کیونکہ روحانی طور پر تو پہلے کئی مرتبہ معراج ہو چکی تھی، اب جب سر کی آنکھوں سے دیکھا نا تو آنکھ نے دل سے پوچھا کہ یہ وہی جلوہ ہے، تو دل نے اس کی تصدیق کی۔ بھئی ہم 2 دوست جاتے ہیں نا تو ہم کسی سے ملتے ہیں تو ایک نے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ وہی ہے، ہم کیا کہتے ہیں یہ، اور اگر اس نے بھی نہ دیکھا تو وہ کہتے ہیں تو میں نے بھی نہیں دیکھا، جیسے تم نے نہیں دیکھا تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ وہی ہے، تو اگر اس نے دیکھا ہو تو کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہے۔ تو ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا، آنکھ نے پھر دل سے پوچھا یہ وہی ہے، تو دل نے اس کی تصدیق کی کہ یہ وہی ہے۔
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر قرب میں، اور ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ وہ قرب کا مقام تھا کہ جو کسی کو مخلوق میں نہیں ملا تھا، اتنا قریب ہوئے جیسے دو کمانے، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم، وہ کتنا کم ہے اس کو نہیں بیان کیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر وہ جو گفت و شنید اور وہ راز و نیاز کی جو باتیں وہاں پر ہوئی ہیں محبوب اور محب کے درمیان میں، اس کو کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اوحا وحی کہتے ہیں سرگوشی کے ساتھ کوئی بات کرنے کو، چپکے سے، بھئی کیا بات ہوئی، ما اوحا، جو ہوئی تمہیں کیا ہے، وہ راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بڑی جو سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، ما زاغ البصر وما طغا، وہ آنکھ جھپکی نہیں، وہ آنکھ چندیائی نہیں۔ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، میں اور آپ کیا بتائیں گے، کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا یہ شان ساری رب کی ہے، اس رب نے اپنے محبوب کو ایسی آنکھ دی اور پھر جلوہ دکھایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس منظر کی تعریف کرتے ہیں، منظر یعنی دیکھی جانے والی چیز کی تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یار ناران کا غان گئے تھے، وہ پہاڑوں کے اوپر جو عکس پڑ رہا تھا، واہ 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 واہ، کیا دل فریب نظارے تھے۔ مکے مدینے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ او ہو، کعبے کے سامنے جب بندہ بیٹھتا ہے تو کعبے کی رفتوں پر نظر پرواز کر جاتی ہے، بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ناقابل بیان منظر ہے۔ تو کعبہ نہیں کہتا کہ میں ایسا ہوں یا دیکھنے والا ایسا ہے، منظر ناظر کی تعریف نہیں کرتا بلکہ ناظر منظر کی تعریف کیا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ اس سے الٹ ہے، کہا ما زاغ البصر وما طغى، اس آنکھ کی ہمت ہے کہ اس نے اس منظر کا نظارہ کیا ہے۔ اب وہ ہمت اور طاقت دینے والا بھی وہی ہے، اور پھر دیکھنے کے بعد تعریف بھی وہی کر رہا ہے کہ اس آنکھ کی ہمت ہے کہ اس نے اس منظر کو دیکھ لیا۔ تو سر عرش جانا کمال ہے کہ وہاں سے آنا کمال ہے، سر عرش جانا بھی تو کمال ہے، لیکن اس دیدار کے شربت کو پی کر، اس دیدار کو کر کے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھ کر واپس دنیا میں آنا، یہ بھی تو کمال ہے۔ تو ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھ نہ جھپکی نہ چندیائی نہ حد سے بڑی، اس آنکھ کی کیا بات ہے، اس آنکھ کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ موضوع بہت طویل ہے نا معراج کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت سارے مناظر دیکھے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ کتنی؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ واپس جب آئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ ہے، آپ واپس اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اس میں کوئی تخفیف کروا کر لائیں، کنسیشن کرائیں، کم کروا کے لائیں، یہ نہیں پڑھیں گے 50 کیسے پڑھیں گے؟ واپس گئے، 5 کم ہوئی، 45 رہ گئی۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ یہ 45 بھی زیادہ ہیں، واپس جائیں۔ پھر گئے، 5 اور کم ہوئی، 40 رہ گئی۔ 9 مرتبہ گئے، 45 نمازیں کم ہوئیں، 5 رہ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ پھر چلے جائیں ایک مرتبہ۔ عرض کی، ارشاد فرمایا کہ اب تو مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں اس بارے میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر
یہ اعتماد کیا کہ کم از کم یہ اتنے بھی نکمے نہیں ہیں کہ 5 بھی نہ پڑھیں، 5 تو پڑھیں گے ہی۔ جتنے بھی احکام شرعیہ نازل ہوئے ہیں وہ زمین پر آئے ہیں، وہ کیا آئے ہیں؟ زمین پر اترے ہیں نا۔ لیکن نماز وہ تحفہ ہے جو معراج کی رات محبوب کو اپنے پاس بلا کر عطا کیا گیا۔ یہ معراج کی رات ہمارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آئے ہیں۔ بھائی کوئی بندہ عمرہ یا حج کر کے واپس آئے، ہم اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کھجوریں پیش کرتا ہے، کہتا ہے میں مدینے سے لے کے آیا ہوں، آب زمزم کہتے ہیں یہ مکے سے آب زمزم لے کے آیا ہوں، وہ ہمیں پیش کرے اور ہم کہیں ہم نے نہیں لینا، کہتے ہیں ہم، کوئی کہتا ہے پرلے درجے کا بے مروت بھی ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں نہیں لے رہا، روزہ بھی ہوگا تو کہے گا میں ساتھ لے جاتا ہوں، میں روزہ افطار کروں گا تو کھا لوں گا پی لوں گا۔ تو مکے مدینے سے آئے ہوئے تحائف، کھجوریں، آب زمزم، ہم کتنے پروٹوکول کے ساتھ آب زمزم کھڑے ہو کے پیتے ہیں، یہ مکے سے آیا ہے، آب زمزم آیا ہے۔ تو وہ تحفہ جو معراج کی رات اللہ کے رسول بطور خاص ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے ہیں، 5 نمازیں، ان نمازوں کا میں اور آپ کیا حال کر رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ اور حضرت بلال سے جب نماز کا ٹائم ہوتا نا تو حضرت بلال سے ارشاد فرمایا ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، یہ نہ کہتے بلال اٹھ کے اذان دو، بلکہ کہتے بلال ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ تو نماز جو ہے یہ دلوں کی راحت ہے، یہ مومن کی معراج ہے، اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں دعاؤں کی قبولیت ہے، رزق اور روزی میں برکت ہے۔ نماز میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اور انعامات ہیں، لیکن دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کتنی تعداد ہے، کتنے لوگ ہیں، منادی 5 ٹائم 5 وقت سپیکر کے اندر اعلان کرتا ہے الصلاۃ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، نجات کی طرف۔ لیکن یہ مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کی تعظیم کرنے والا، یہ یا سویا ہوتا ہے یا اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے یا سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا۔ دنیا کا بد نصیب ترین مسلمان وہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا وہ نماز ہے۔ 700 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ہے نماز کا۔ اگر وہ ایک دفعہ فرما دیتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، تو اس کے حکم کی ویلیو کچھ کم نہ تھی، لیکن بار بار رپیٹ کیا۔ اس کے باوجود کوئی بندہ اگر نماز میں سستی کرے تو ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ پھر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ نہیں ہے۔ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ فرشتے ایک بھاری برکم پتھر ایک شخص کے سر پر مارتے ہیں جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے، وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے، فرشتے جا کر پھر اسے اٹھاتے ہیں، اتنی دیر میں اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر پر مارتے ہیں، بار بار اسے یہ سزا دیتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت یہ اس کا سر بوجھل ہو جاتا تھا، یہ سو جاتا تھا، سستی کرتا تھا، فرض نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا تھا۔ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی مناظر دیکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب یہاں پر، میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے، ہم سب اس بابرکت دن میں یہ سب نیت کریں کہ آئندہ انشاءاللہ ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی۔ اپنے ارادے کے اندر پختگی پیدا کریں، اپنے اندر ہمت، جرت اور طاقت پیدا کریں
اور اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تم نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ، ہم رزق کا تم سے سوال نہیں کرتے بلکہ رزق تو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ خدا کو بھول گئے ہیں فکر روزی میں، خیال رزق میں، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ رزق کے پیچھے تو صبح آفس کے لیے تو اٹھیں گے، تیار ہوں گے، جائیں گے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوگا، صبح کام کے لیے جانا ہوگا، دکان کھولنے جانا ہوگا، کاروبار کے لیے تو صبح اٹھ جائیں گے اور ہمارا ٹائم سیٹ ہوتا ہے کتنے بجے جا کے ہم نے دکان کھولنی ہے، اتنے بجے آفس میں جا کے ہم نے حاضری لگانی ہے، لیکن خیال رزق میں رازق کا کچھ خیال نہیں۔ جو بندہ صبح کی نماز پڑھے بغیر اپنے کام پہ جاتا ہے شیطان کے ساتھ جاتا ہے، اور جو بندہ صبح نماز پڑھ کر جاتا ہے ایمان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے۔ قضا کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے نماز کو چھوڑ دیں۔ تو تمام حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز خود بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے۔ اس عنوان سے معراج کی رات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی مناظر دیکھے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ مزید اللہ نے موقع دیا تو گفتگو کریں گے۔